بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں خواتین مختلف قسم کے تشدد کا شکار ہیں، اور اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو عورت سماجی، سیاسی، معاشی طور پر مردوں سے کئی گنا زیادہ پیچھے دکھائی دیتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین اس معاشرے میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے، کیونکہ اس معاشرے کو مرد کا معاشرہ کہا جاتا ہے، یعنی پیٹریارکل سوسائٹی۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس معاشرے میں خواتین خود پہ ہونے والی ظلم کو ظلم نہیں سمجھتی، بلکہ وہ اس کو قسمت کا لکھا ہوا سمجھتی ہے۔ اور یہ بات میں سینٹر کی خواتین کی کر رہا ہوں۔ اگر ہم پیریفری کی بات کریں اور خاص کر قبائلی خواتین کی بات کریں تو وہاں کے حالات مزید بدتر دکھائی دیتے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں خواتین کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نورین نصیر صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کا چونکہ تعلق بھی قبائلی اضلاع سے ہیں، آپ کی پی ایچ ڈی ریسرچ پاک افغان بارڈر ایریاز پر، آپ کی تمام پبلیکیشن اور سوشل ایکٹیویزم بھی پاک افغان بارڈر پر ہے، اور چونکہ آپ پہلی خاتون ہیں قبائلی اضلاع سے جن نے ٹرائبل خواتین اور بچوں پر اتنا ریسرچ بیس کام کیا ہے اور ان کی آواز بنی ہے۔ میم آپ کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میم میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی یہی سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام ریسرچ، پبلیکیشن اور تمام سوشل ایکٹیویزم پاک افغان بارڈر لائن پر ہے، اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر ایز اے ایکیڈیمک، ایز اے ریسرچر، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ پاک افغان بارڈر لائن کو کیسے دیکھتی ہیں یا کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ ہمیشہ اگر اکیڈیمکلی آپ ہم ایک انکوائری کرتے ہیں کسی بھی بارڈر لینڈ پہ، تو ہم صرف میں پاکستان اور افغانستان بارڈر کی بات نہیں کروں گی، اس پہ پھر ہم جا کے اسپیسیفکلی بات کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک لائن تو بعد میں بنی، جیسے ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ایوالو ہوئے اور ان کے بعد ہم باؤنڈریز پہ اور بارڈرز پہ بات کرنا شروع ہو گئی۔ لیکن دنیا میں جہاں پہ بھی بارڈرز ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی یا ایک ایسی پاپولیشن رہتی ہے جو کہ کبھی کبھی بلکہ میجورٹی لینگویج بھی شیئر کرتی ہے، کلچر بھی شیئر کرتی ہے، ان کی انٹریکشن بھی ایک ہوتی رہتی ہے، اور جب ماڈرن اسٹیٹ سسٹم بنا تب بھی یہ انٹریکشنز اور کلچرل جو ان کی آپس کی ملنا ملانا وہ کنٹینیو رہتا ہے۔ اب جب ہم اپنے اس بارڈر کی بات کرتے ہیں جس کو پاک افغان بارڈر، یا اس سے پہلے جو ڈیورنڈ لائن کے نام سے اس کو جانا شروع ہو گیا، کیونکہ جس طرح ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی، تو یہاں پہ بھی ایک اکراس دا بارڈر ہم دیکھتے ہیں دونوں سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک زبان، ایک کلچر، ایک ویلیوز اور تقریباً سملر جو بیہیویئر ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور ان شیئرنگ کی وجہ سے یہ بارڈر سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ سارے بارڈرز کی ہم اس کو کہتے ہیں خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ بارڈرز ہمیشہ، اور ہمارا جو بارڈر ہے یہ ہمیشہ ایک گیٹ وے بھی رہا ہے مختلف انویڈرز کے لیے، مختلف ٹریولرز کے لیے، مختلف کمیونٹیز کے لیے۔ تو یہ اور بھی انٹرسٹنگ میرے خیال میں اس کی ایک ہسٹری ہے، چاہے آپ پرشین امپائر کے نیچے اس کو دیکھ لیں، چاہے آپ اس کو پھر کسی اور مغلز کے نیچے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ اس بارڈر کو استعمال کیا ایز اے گیٹ وے۔ اور پھر یہ بارڈر سیاسی، سماجی اور مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے مغل کے ٹائم پہ بھی اس کو ایک صرف نہ یہ گیٹ وے تھا بلکہ ایک پولیٹیکل جوڑ توڑ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مغل کے بعد جب برٹش آتے ہیں،
وہ بھی اس بارڈر کو پھر ہم ایک نئے جو اس کی جو چونکہ ایک ایوولوشن ہو رہی تھی ریاستوں کی، مونرکی سے وہ ٹرانزیشن کر رہی تھی سیٹلڈ یا ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پہ، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ سیاسی طور پہ یہ جو آج اس کو ہم پاک افغان بارڈر کہتے ہیں، کس طرح اس کو بفر ٹو بفر استعمال کیا گیا. پھر برٹش کے بعد جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بارڈر پھر ایک پرانا جو ایک ان کا ایک اوپریسو کلونیل سٹرکچر تھا، اس کے نیچے انہوں نے اس کو کیسے ریگولیٹ کیا. اور پھر بعد میں جب پاکستان کا وجود آیا تو اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بارڈر کو وہ انہی پرانے کلونیل سٹرکچر سسٹم، پورا پاکستان کلونیل سٹرکچر کے نیچے تھا، لیکن جو اپریسو ریگولیشنز تھے وہ اسی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارڈر میں وہ اپریسو ریگولیشن کے نیچے رہا. پھر بہت سی چینجز آئیں اور جو ٹائم ٹو ٹائم ہم ایک جو سینٹر اور پیریفری کے درمیان جو ریلیشنز اور جو سینٹر اور پیریفری کے بیچ میں جو ایک گیٹ کیپرز، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک وقت میں ایک ٹائپ کے گیٹ کیپرز تھے تو دوسرے وقت میں دوسرے ٹائپ کے گیٹ کیپرز مینس کہ وہ ریاست کے نمائندے یا وہ لوگ جو کہ ریاست کے ساتھ اور بارڈر پہ رہنے والوں کے لوگوں کے درمیان ایک ربط کا یا ایک کمیونیکیشن کا لنک بنے. تو ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک الگ ہمیں ایک ٹائم چاہیے کہ اور ایک بڑا ایک سسٹمیٹیکلی اگر ہم شروع کریں اور اس پہ بات کریں. لیکن اگر ہم جنرلی آپ مجھ سے بارڈر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہر بارڈر کی طرح پاکستان افغانستان بارڈر بھی یا پاک افغان جو بارڈر لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یا قبائلی اضلاع کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یہ علاقے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹائم میں مختلف قسم کی مختلف سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں قبائلی اضلاع کی خواتین کی بات کی، تو میں اسی سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل پبلیکیشن میں ہم آپ کا پہلا چیپٹر دیکھتے ہیں تو وہ ٹرائبل ایریاز یا موجودہ اسٹیٹس کے مطابق جو ضم شدہ اضلاع ہے یا ایکس فاٹا جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ نے ان خواتین اور بچوں کے بارے میں آپ نے ریسرچ پہ کام کیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی موٹیویشن یا پھر وہ کون سے عناصر تھے کہ جن کی بنیاد پر آپ کو لگا کہ نہیں، پوری دنیا سے ہٹ کر آپ کو قبائلی اضلاع کی خواتین اور بچوں پر ریسرچ کرنی چاہیے؟ ایک تو میری پوزیشنالٹی، میں خود میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. میرے پاس جو مسائل صرف نہیں ہیں، میں اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کرتی اور ظاہر ہے اب جڑے رہتے ہیں. کچھ قبائلی لوگوں کی ایک جو بہت ہم دیکھتے ہیں ان کا جو اپنی زمین سے جڑنا اور اپنے لوگوں سے جڑے رہنا، یہ سب سے خوبصورت ان کی ایک کیریکٹرسٹک ہے. اور اپنی زبان سے جڑے رہنا یہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی کے لیے بھی. اور میرے خیال میں کچھ ہم لوگوں کی گھروں میں بھی اس طرح گرومنگ ہوتی ہے کہ ہم زبان بھی بولتے ہیں اور وہی کچھ کلچرل پریکٹسز جو ہماری ہیں ان کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں. تو میری ایک پوزیشنالٹی رہی ہے اور وہ ایز اے قبائلی خاتون. تو ایز اے ریسرچر بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ پورے پاکستان میں فیمنسٹ موومنٹس چلیں اور 70s میں بھی اور 80s میں پوری دنیا میں چلی اور پھر پورے پاکستان میں بھی چلی. لیکن بدقسمتی سے
ہمارے قبائلی اضلاع میں تو جنگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، قبائلی اضلاع میں سیاسی چیزوں پہ لکھا جاتا ہے، انٹرنیشنل اور نیشنل جو پالیسیز ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، پراکسی وارز کے بارے میں لکھا جاتا ہے، کنسپریسی تھیریز کے بارے میں لکھا جاتا ہے. لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم خواتین نہیں رہتے ہیں وہاں پہ. تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قبائلی خاتون اور بچوں پہ بات ہونی چاہیے. اگر جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ بارڈر لینڈ بہت سی چینجز سے گزرا ہے اور بہت سی ڈفرینٹ پالیسیز مختلف ٹائم پہ یہاں پہ مختلف ادوار میں مختلف پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی ہیں. مگر ہم نے ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہے کہ وہاں خواتین اس میں آپ کو نہیں نظر آتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں نظر آتا. ایسے لگتا ہے جیسے اس بارڈر لینڈ میں صرف مرد رہتے ہیں، خواتین کو اگنور کیا جاتا ہے اور خواتین ہیں ہی نہیں. تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی خواتین کے بارے میں لکھنا چاہیے. اگر ہم فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی پہ بات کر رہے ہیں، اجتماعی ذمہ داری پہ، جو بہت کچھ میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس ریگولیشن سے خواتین کیسے متاثر ہوئی ہیں یا اس کے اثرات خواتین اور بچوں پہ کیا ہیں. اگر وہ اجتماعی ذمہ داری کے نیچے علاقہ بدر ہوتے ہیں تو اس میں صرف مرد تو نہیں جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو خواتین بھی ٹریول کرتی ہیں اور خواتین بھی مائیگریٹ کرتی ہیں. ان پہ کوئی ریکارڈ ہی آپ کو نظر نہیں آتا ہے ریٹن، چاہے وہ انگریز کے آرکائیوز میں آپ جائیں وہاں نہیں نظر آئے گا، یا اس کے بعد پوسٹ جو پیریڈ ہے 1947 اس میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے مجھے یہ ضرورت بھی فیل ہوئی، اور پھر دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ استحصال ان خواتین کا ہوتا رہا ہے. چونکہ کوئی فارمل انسٹیٹیوشنز کی ایبسنس اور پھر کچھ ایسے قبائلی روایات جو کہ مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا. اگر ہم اسپیسیفکلی قبائلی اضلاع میں خواتین کے ایجوکیشن پر بات کریں یا پھر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو ماضی میں بہت کم فیکٹس اینڈ فگر آپ کو ملیں گے کہ ان پہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ بارڈر لائن اور پاک افغان بارڈر لائن پر خواتین پر آپ گہری نظر رکھتی ہیں، ان کی زندگی پر، تو میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹ ہے کہ پاک افغان بارڈر لائن پر موجود جو خواتین ہیں ان کے اسٹیٹس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں، یا پھر اگر میں اپنے سوال کو اور واضح اور سادہ کرنا چاہوں تو آپ قبائلی معاشرے میں قبائلی خواتین کے سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہم نے ابھی آپ سے میں نے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن پہ بات کی، تو پہلے میں اس سے شروع کروں گی. اب دیکھیں ریاست جو انگریز تھا اس نے اس کو کیسے دیکھا. اس نے دیکھا کہ اس میں ایک شک انہوں نے ڈالی، اور اس شک میں اب تو خیر FCR نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شک ڈالی گئی، اور وہ یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون کسی کے ساتھ کسی ایسے تعلقات میں یا پھر وہ اس کا کوئی غلط چال چلن ہو تو اس کو سزا دی جائے گی. اچھا، اب اس میں باقی اس نے یہ نہیں کہیں پہ بھی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن میں نہیں تھا کہ اگر کوئی مرد غیرت کے نام پہ کسی خاتون کو بے گناہ مارے گا تو اس مرد کے لیے کیا سزا ہوگی. اگر یہاں خاتون کو اگر ولور، خوڑا، رسنامہ،
سر پیسہ کے نام پہ اگر بیچا جائے گا تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی. پھر کوئی نہیں پورا رواج نامہ موجود ہے پشتونوں کا اس قبائلی اضلاع میں، اور ہر اضلاع کا مختلف رواج نامہ ہے. ہمارے ہاں توری زونا ہے تو داوڑوں میں ان کا داوڑ کا اپنا ایک رواج نامہ ہے، وزیروں کا اپنا ہے، محسودوں کا اپنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رواج نامے میں خواتین کی برائڈ پرائسز کو، یعنی جو پیسے لیے جاتے ہیں ان کے کہ یہ جو جوان خاتون ہوگی تو اس کے کتنے پیسے ہوں گے، اور جو بیوہ ہوگی اس کے کتنے پیسے ہوں گے، اور جو طلاق یافتہ ہوگی اس کو اگر دوبارہ شادی کرنی ہے. اچھا، اب یہ شادی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن شادی کے ساتھ آپ اس خاتون کی قیمت بھی لگا رہے ہیں. اچھا، انگریز نے اس کو بھی چیلنج نہیں کیا. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ کلونیل سٹرکچرز میں انہوں نے بھی خاتون کو، بلکہ اگر آپ بہت سی ان کی ریسرچ کو بھی دیکھ لیں اور ڈاکیومنٹس کو بھی دیکھ لیں، آرکائیوز کو بھی دیکھ لیں، تو وہ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. خواتین کے اوپر وہ بالکل بات نہیں کرتے ہیں. باقی سب کانٹیننٹ میں ان کی حکومت تھی اور وہ بات بھی کر رہے تھے، اور پورا کا پورا انہوں نے بنو میں جب ایک خاتون اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو فقیر آف اے پی کو چیلنج کیا جاتا ہے. بنو ان کے سیٹلڈ ایریا کے نیچے ہے، لیکن آئی ایم شیور صرف ایک خاتون کا ایشو نہیں ہوگا، بہت سی خواتین کو بیچا بھی گیا ہوگا، بھگایا بھی گیا ہوگا، مارا بھی گیا ہوگا، لیکن اس پہ کوئی کسی کو وہاں چیلنج نہیں کیا جا رہا. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے ایک کلونیل سٹرکچر کے نیچے ان کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا، اور پھر اگر ہم ان کے رواجوں میں جا کے دیکھیں، اب تو اللہ کا شکر ہے بہت سی چیزوں میں چینجز آ گئی ہیں، اور ان کو شاید قرآن اور سنت کی بھی سمجھ آ گئی ہے. لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو برائڈ منی تو ہے ہی، بعض جگہوں پہ لیتے ہیں پیسے. وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم کہہ دیتے ہیں آپ پاورٹی ہے اور خاتون کی شادی کا خرچہ کرنا ہوتا ہے تو چلو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کو ہم مان بھی لیتے ہیں. لیکن پھر جب شرعی حق کی بات آتی ہے تو پھر اگین اس کو وہ شرعی حق بھی نہیں دیا جاتے. میں زیادہ ان ڈیٹیلز پہ نہیں جاؤں گی کہ بھئی اس کو موبلٹی کا مسئلہ ہے. وہ ہمیشہ سے انہوں نے ان کی موبلٹی کو اپنی غیرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس کو ہسپتال نہیں جانے دیں گے اتنی آسانی سے. آئی ڈی کارڈ بھی بہت ریئر بنتے تھے. جب کوئی خاتون حج پہ یا عمرے پہ جاتی تھی تب اس کو آئی ڈی کارڈ کی اجازت ہوتی تھی. اب اچھا ایک اچھی چیز آ گئی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نیچے ہم سب کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی اجازت مل گئی کہ چلو آپ بھی بنا لیں. یہ ہمارے بیسک رائٹس ہے اور یہ ہمیں ریاست دیتی ہے. لیکن ہماری رواجوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی خواتین کو بہت سی ایسے مواقع سے جو ہے محروم کر دیتے ہیں، جیسے صحت سے، اس کی تعلیم سے، اس کے لیے اگر بہتر زندگی ہے اس کی چوائسز میں. یہ سارے ہمارے رواج اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ابھی بھی اس کا سٹیٹس تو تقریباً ویسا ہی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی خواتین ہیں جن کو رسائی نہیں ہے صحت تک، تعلیم تک، اور وہ کچھ ہماری رواجیں بھی ہیں. ہم ہر وقت ریاست کو کنڈیم کرتے ہیں نا. ساتھ میں بی ایچ یو ہوگا لیکن جب گھر میں کوئی بڑی خاتون نہیں ہوگی تو وہ بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں جا سکتی ہے. بچہ اس کا بیمار ہوگا لیکن اگر ساس اس کے ساتھ جا رہی ہے یا اس کی والدہ یا گھر کا کوئی مرد ہے تو ہمیں کچھ اپنی روایتوں، ہمیں اپنے بھی ایک جو ہے اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے رویوں کو بھی سمجھنا چاہیے.
ہمیں ہر وقت ریاست کو اور ہر چیز کنسپریسی تھیوری پہ نہیں چلتی ہے. جیسے اب آنر کلنگ کے لیے آپ غیرت کے نام پہ آپ عورت کو مارتے ہیں, وہ آپ کو ریاست نہیں کہتی ہے آپ اس کو ماریں. آپ اور وہ آپ کی غیرت اس وقت جاگتی ہے کہ اگر اس نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی ہے. وہ جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک ہم یہی ایک ریسرچ بھی تھا اور میں اپنی کچھ فیملی کو وزٹ بھی کر رہی تھی, اور چونکہ بعض قبائلی اضلاع میں ہسپتال اتنے اچھے اکوپڈ نہیں ہیں, تو وہ اس خاتون کی ڈلیوری ہو رہی تھی, مگر وہ ڈاکٹر جو تھی, تو آپ کو پتہ ہے وہاں جو حالات ہیں ہسپتالوں کے, وہ ڈلیور نہیں کر سک رہی تھی. اس نے کہا کہ بھئی آپ اس کو نیچے بنو کے بڑے ہسپتال لے جائیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے میں بچے کو اور ماں کو بچا لوں گی. سمہاؤ اس نے پک اپ میں ڈالا, وہ جو ہمارے ہاں چلتی ہیں پیچھے, اور اس نے وہ بچہ ڈلیور کر دیا. میریکل ہی ہم کہیں گے, وہ معجزہ ہی کہیں گے. اور پھر اس کو ہسپتال لے کے آئے, لیکن شکر یہ تھا کہ وہ اس کو اس وقت پہ پوری وہ سپورٹ ملی, اور وہ بچہ اور ماں دونوں بچ گئے. لیکن اس کے میاں نے یہ, اس کے جو شوہر تھا, اس کا ہسبینڈ تھا, اس نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں میرے گھر نہیں آئے گی واپس, اس نے تو میری جو ہے نا ناک کاٹ لی ہے, اس نے بچہ جو ہے وہ اوپن پبلک میں ڈلیور کر دیا. سو ان چیزوں سے ہمیں پہ سوچنا چاہیے. یہ کچھ ہماری دماغ کی اور ہمارے رواجوں کی پیداوار ہے, اور یہی جو چیزیں ہیں ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے وہ خواتین کا استحصال کرتی ہے, اور ان کے لیے وہ مواقع ختم کرتی ہے جو ان کے بیسک, جو ان کے حقوق میں آتا ہے, جو ان کو مذہب بھی دیتا ہے اور ریاست بھی دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی قبائلی اضلاع کے رسم و رواجوں پر, اور ساتھ میں FCR کا بھی ذکر کیا. اب چونکہ ایسی بھی قبائلی اضلاع ہیں کہ جہاں پر لڑکیوں کو اس لیے بیچا جاتا ہے یا ان کے سر پہ اس لیے پیسے لیے جاتے ہیں شادی کے وقت کہ ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی تو لڑکی خریدنی ہے, جیسے ہم سے کوئی خرید رہا ہے ہم نے بھی کسی سے خریدنی ہے. اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو FCR چونکہ وہ کلونیل جو ماسٹر تھے انہوں نے لاگو کیا تھا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر قبائلی اضلاع کے رسم و رواجوں کا قصور ہے خواتین کے استحصال کرنے میں ان کے حقوق کے, تو دوسری طرف ایسے قوانین کا بھی اس میں ہاتھ ہے, تو آپ آج کے دور میں دیکھتی ہیں کہ قوانین ہونے چاہیے جو ایسے استحصال کو روک کے قبائلی اضلاع میں. جو میری جو آپ کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ FCR پہ شروع کی, وہ اصل میں بات ہی اسی پہ کرنی تھی کہ اوپریسو قوانین تھے, اور ہم FCR کو ایک اوپریسو ریگولیشنز اور کالا قانون اور ڈرائیکونین لا, اور لیکن بدقسمتی سے ہم ان سے گلے تو نہیں کر سکتے ہیں نا. وہ تو آپ نے اس کو نام ہی دے دیا کہ وہ کلونیل ماسٹرز تھے. وہ تو ہمارے لیے قانون اس لیے تو نہیں لے کے آ رہے تھے کہ ہمیں وہ خوش کریں گے یا ہمارے لیے وہ کوئی فائدے کا کام کریں گے. یہ تو ان کے لیے بفر ٹو بفر تھا, اس کو کنٹرول کرنا تھا, اور اس کے لیے ان کو FCR چاہیے تھا. اور میں نے وہ شک اس لیے مینشن کی کہ اچھا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ خاتون کو بھی سزا دی جائے گی اگر وہ چلن اس کا ٹھیک نہ ہو, لیکن somehow کبھی آنر کلنگ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور ہماری جو رواج ہیں آج تک ابھی بھی آنر کلنگ ہوتی ہے, اور کوئی جا کے پولیس تھانوں میں اس کو رپورٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو نارملائز کیا ہوا ہے. اس پہ ٹائم لگے گا, ظاہر ہے. وہ آپ ایک پتہ نہیں کتنی سینچریز سے آپ آنر کلنگ کر رہے ہیں, انگریز سے بھی پہلے آپ آنر کلنگ کر رہے ہیں. اگر آپ کی ہسٹری جہاں سے شروع ہے, جہاں سے آپ ایک قبائلی نظام کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کی یہ آنر تو آپ نے جوڑی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ. آپ کی برتھ کے ساتھ ہی آپ نے اس کی جو ہے آنر جوڑی ہوئی ہے. تو پتہ نہیں یہ آنر کلنگ اور یہ
برائڈ منی، یہ پتہ نہیں کب سے ہے، یہ شاید انگریز کو بھی میں غلط کہہ رہی ہوں، وہ اگر ایف سی آر میں یہ چیز لا رہا تھا تو اس نے کچھ تو دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کیسے خواتین کو ٹریٹ کرتے ہیں، تبھی اس نے وہ شک ڈالی ہوئی تھی. آلدو اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس کا کیا کام تھا، کوئی خاتون جس چلن پہ بھی چلتی ہے. اب آپ انگریز ہو، اس علاقے کو قابو کرو، آپ کا خاتون کے ساتھ تو کام ہی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جو رویے تھے ان لوگوں کے، ان رویوں کو دیکھ کے وہ شک ڈالی گئی تھی. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی بیٹے کے لیے بھی مجھے دلہن خریدنی ہے تو میں اپنی بیٹی کو بیچوں گا، تو ہم کیوں نہ ایک اچھی بات سے شروع کر دیں کہ چلو ایکسچینج ہم اچھے اخلاق پہ کر دیں، کہ انسٹیڈ کہ آپ مجھے پیسے دے دیں اور میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن اس پہ خریدوں اور آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن خریدیں. میرے خیال میں یہ جو آپ کو کہیں مہذب کسی سوسائٹی میں نظر نہیں آئے گا. اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے سر پہ پیسے لے سکتے ہیں. الٹا آپ کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ اس کا جو شرعی حق ہے اس کو دو، اور آپ کی پکڑ کی بھی بات کی ہے بار بار. آپ کی جو آپ حق پہ بات، جب آپ حق کی باتوں پہ بات آتی ہے اور آپ کی پکڑ کی بات آتی ہے تو وہ بار بار، میرے خیال میں پورا قرآن اسے سے بھرا ہوا ہے کہ آپ کو پکڑا جائے گا اگر آپ نے کسی کا حق تلفی کی. تو آپ جب حق تلفی کرتے ہیں تو رواج، اور میرے خیال میں اب ٹرانسفارمڈ ہونے چاہیے، ابھی اس میں چینجز آنی چاہیے. کچھ آیا ہے لیکن ابھی بھی وہ لوگ جو ہم کہتے ہیں رورل ایریاز میں اور بہت دور دراز علاقوں کے قبائلی اضلاع میں رہتے ہیں، وہ ابھی بھی انہی پریکٹسز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ ایکس فاٹا جس کو کہا جاتا ہے یہ ایک بفر زون تھا کلونیل ماسٹرز کے لیے بھی، تو ایک بفر زون میں یہاں جنگیں بھی ہیں، اور میرا اگلا سوال بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ جنگ سے صرف انسان نہیں بلکہ حیوان اور قدرت بھی متاثر ہوتی ہے. اور اگر ہم خاص کر اسی خطے کی بات کریں پاک افغان بارڈر کی، تو یہاں پر افغانستان میں 1979 میں بھی ایک جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد 2001 میں بھی وار آن ٹیرر کے نام سے یہاں پہ جنگ ہوئی. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ان جنگوں کے بعد کہ ان جنگوں کے کیا اثرات رہے ہیں خواتین پر جو انہی ضم شدہ اضلاع میں رہتی تھی، یا ان کے لائف میں کیا تبدیلی آئی ان جنگوں کے بعد؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس سے تو صرف انسان نہیں، حیوان نہیں، بلکہ آپ کا جو پورا ماحول ہے وہ بھی آلودہ ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے. اور اس کے ایک آج جو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کبھی اس پہ بات نہیں کرتے ہیں کہ کتنا گولہ بارود ہم نے استعمال کیا ہے اس علاقے میں، اس سے کیا انوائرمنٹ کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے. بالکل صحیح. اب خواتین، جو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے خواتین پہ کیوں بات شروع کی، تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب جنگیں ہو رہی ہیں، سب چینجز آ رہی ہیں، انٹرنیشنل پراکسی وارز ہو رہی ہیں، somehow بس صرف مرد ہی متاثر ہو رہے ہیں اور خواتین اور بچے کہیں نہیں ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم انویزیبل ہیں. اس وجہ سے یہ سارا جو میرا کام جو تھا وہ پھر خواتین سے شروع ہوا. اور جو پہلا جو آپ امپیکٹ دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ جنگوں کی پازیٹیوٹی کی بھی بات کرتی ہیں، مائیگریشن ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں دیہی علاقوں سے نکل آئے، انہوں نے شہری علاقے دیکھے اور واپس نہیں جانا چاہتے ہیں. صحیح ہے، لیکن اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں، اور جو آپ پازیٹیو کہتے ہیں وہ کم ہیں. اگر ہم اس کو پازیٹیو نیگیٹو میں ڈال دیں تو نیگیٹو زیادہ ہے. بہت سی خواتین ان کے مرد جب یا تو جنگوں میں بے روزگار ہو گئے یا ڈسیبل ہو گئے، یا اس کانفلکٹ میں کہہ دوں، جنگ تو صرف نہیں ہوئی، کانفلکٹ مختلف قسم کے ہوئے، ہر قبائلی اضلاع کا
جو کانفلکٹ کا نیچر ہے وہ بھی ایک مختلف ہی رہا، یا پھر ڈیتھس ہو گئی، یا پھر مائیگریشن کی وجہ سے جاب لیس ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سی ذمہ داریاں خواتین کے کندھوں پہ آ پڑی، اور ان خواتین کے کندھوں پہ آ پڑی جو کہ نہ اسکلڈ تھیں، نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا ہنر تھا کہ وہ مارکیٹ میں اپنے آپ کے لیے کوئی روزگار پیدا کر سکے، نہ پڑھی لکھی تھیں کہ وہ کوئی پلاننگ کر کے، کوئی اسٹریٹجی کر کے یا پھر کہیں جاب حاصل کر سکے۔ پھر ایسی خواتین بھی تھی جو خود بھی ان جنگوں میں ڈسیبل ہوئی، تو اور پھر جب آپریشن شروع ہوتے نا تو ان کے لیے اپنے ایک ماحول سے نکل کے دوسرے ماحول میں آنا، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا، اور وہ اتنا بڑا چیلنج ثابت ہوا کہ بعض خواتین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ ان سارے چیلنجز کو کیسے جو ہے وہ فیس کر سکیں گے۔ اچھا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، جیسے موومنٹ ہو رہی ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کس کس ساتھ روانہ ہو جائیں اور نیچے جائیں، ہم کس کیمپ میں جائیں، یا ہم کس علاقے میں پناہ لیں، یا پھر ہم اگر ہم نے اگر کوئی چیز خریدنے جانا بھی ہے تو کون سے بازار جانا ہے۔ یہ وہ انیشل چیلنجز جو میں دیکھتی ہوں، جو 2004 کے بعد جو مائیگریشن ہوئی ان علاقوں سے، ایک وجہ سے اور دوسری وجہ سے، صرف ملٹری آپریشن نہیں، ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی مائیگریشن ہوئی، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے۔ تو وہ جو 2004 کے بعد 2014 کے درمیان جو بچوں اور خواتین نے مائیگریٹ کیا، وہ انہوں نے بہت سی ہارڈ شپ فیس کی، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا انفارچونیٹلی، اور نہ ہی کوئی حکومتی لیول پہ کوئی ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی۔ جیسے سوات میں آپریشن شروع ہوئے تو ان کے لیے پروونشل حکومت موجود تھی، لیکن پہلی جو مائیگریشن باجوڑ سے ہوئی 2004 اور 2005 کے درمیان، تو حکومت نام کی کوئی چیز ان کے لیے نہیں تھی، موجود نہیں۔ میں صرف ایک نہیں، یہ تو پھر بہت سی جگہ پہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز اور آپریشنز ہوئے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، فلڈز پورے پاکستان میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، لیکن قبائلی اضلاع باجوڑ بھی متاثر ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو زیادہ اس کا پتہ ہے یا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں؟ تو اور یہ پیریفری ہے، ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 2004 کے بعد مائیگریشن اور 2014 تک ہم ایک بہت بڑی لمبی ہارڈ شپ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پوری سٹوریز ہیں خواتین کی، جو راستے میں انہوں نے کیسے بچوں کو دیا، اینڈ کچھ ان کی راستے میں ہی ایون مائیگریٹ کرتے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جو ضرب عضب شروع ہوا، اور کچھ کرم کا راستہ، کچھ لوگ جو ہے وہ نارتھ وزیرستان کراس کر کے کرم کے راستے سے، تو ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بچہ رو رہا تھا۔ وہ ایک سٹوری بھی ہے، پورا اس پہ نیوز ایک آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ، اور وہ اس لیے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو آپ نے ان کو ہمیشہ ایک انوائرمنٹ میں رکھا ہے، ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں، کچھ ان کی رواجوں نے ان کو کمپلیٹلی ریسٹرکٹ رکھا ہوا ہے، کچھ پالیسیز ہماری ایسی ہیں، اور وہ ایک دم سے ان کے اوپر ایک ایمرجنسی آتی ہے، اور جب وہ موو کرتی ہیں تو پھر وہ نہ مینٹلی تیار ہیں، نہ ان کی وہ فزیکلی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہے، اور نہ ان کی وہ سوچ ہے کہ وہ ان سارے چیلنجز کا کیسے سامنا کر سکیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ بہت سے بچے مسنگ ہیں آج تک،
ان کے اگر آپ جائیں 2004 کے بعد جب مائیگریشن ہوتی ہے بہت سارے بچے مسنگ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر چلے گئے ہیں. بہت سی خواتین مسنگ ہیں اور چونکہ آنر اور غیرت کی وجہ سے ان پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. اس لیے مجھے لکھنا پڑا کہ بھئی ابھی ہمیں لکھنا چاہیے کہ بھئی یہ بچے اور خواتین یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے, ان پہ کرنی چاہیے. تو جنگ کے اثرات تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ کچھ میں نے آپ کو جو مائیگریشن سے ریلیٹڈ, اور پھر وہ خواتین جو کہ سنگل ہیڈڈ مطلب فیملی کو ہیڈ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے والد صاحب یا اس کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے یا ڈسیبلڈ ہے یا پھر میاں اس کا ڈسیبلڈ ہے یا پھر اس کی مجبوری ہے اور وہ بچوں کے لیے, اور اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے کہ وہ بچوں کے لیے. پھر ہم نے کچھ ایسی بھی کہانیاں سنی کہ وہ مجبوراً ان کو ایسے کام کرنے پڑے کہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. تو یہ ایک جنگ کا یا کانفلکٹ کا یا مائیگریشن کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا ان خواتین پہ اس ٹائم سے. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک ریسرچ کے مطابق بھی جب ان اضلاع میں کنفلکٹس ہوئے یا جنگیں ہوئیں تو لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے اضلاع میں, قبائلی اضلاع میں ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھا. یہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہے. اور آپ کی کلائمیٹ چینج سے ایک بات یاد آئی کہ مولانا خان زیب لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اتنی جنگی ہوئی, اتنی گولہ بارودوں کی آواز آئی کہ کچھ نایاب پرندے تھے جو یہ روٹ لیتے تھے اپنی ہجرت کے لیے, مائیگریشن کے لیے, انہوں نے وہ روٹ ہی چینج کر لیے. تو ہم نے تو کلائمیٹ کو بھی ان جنگوں کی وجہ سے نقصان پہنچا. انسان تو پھر بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں اپنے اگلے کویشچن کی طرف آؤں گا. اگر ہم پچھلے 25 سال کا کمپیریزن کریں تو 25 سال پہلے قبائلی اضلاع کے خاتون کو اور 25 سال بعد قبائلی اضلاع کے ایک خاتون کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں اور کیا فرق دیکھتی ہیں, اور ان 25 سالوں میں ان خواتین نے کیا کچھ دیکھا ہے اور کیا کچھ برداشت کیا ہے؟ میرے خیال میں پہلے ایک جو فیز آیا 2004 سے 2014 تک, وہ خاتون میرے خیال میں تیار نہیں تھی ان سارے حالات کو فیس کرنے کے لیے. پھر 2014 کے بعد ایک اور فیز آیا اور اس میں بہت سی چینجز آئیں, اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو مائیگریشن ہوئی قبائلی اضلاع سے ایڈجسنٹ جو ہمارے علاقے جیسے بنو آئے لوگ, ٹل آئے, کوہاٹ آئے, اسی طرح ٹانگ سے آگے ڈی آئی خان آئے, اور بنو تک آئے, نارتھ وزیرستان سے بنو, ساؤتھ وزیرستان سے ڈی آئی خان, جو علاقہ ان کو لگا. پھر ایک اور بھی ایک لیول کی مائیگریشن تھی, اور وہ تھی پورے نیشنل لیول پہ کہ وہ بڑے شہروں میں گئے, لاہور گئے, کراچی گئے, اور ظاہر ہے انہوں نے یہ خواتین نے یہ دیکھا. مرد تو پہلے سے آتے تھے نا پڑھائی کے لیے, آ جاتے تھے کالجز اور یونیورسٹیز, لیکن خواتین کے لیے ایک پہلا تجربہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گاڑی بھی چلا رہی ہے, ایک خاتون جو ہے وہ ہسپتال جا رہی ہے, اس نے ڈاکٹر کا لباس پہنا ہوا ہے, ایک خاتون ہے جو کہ اسکول, اچھا لڑکیاں بسوں میں چڑھ کے اسکول جا رہی ہیں, اس طرح کا کوئی ماحول تو وہاں انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تو اس کے پھر ہم دیکھتے ہیں 2014 کے بعد جو مائیگریشن ہوئی یا جو خواتین تھی اور جو نئی جنریشن تھی, ایک تو وہ تھی جو وہ پرانی جنریشن کی خواتین جو کہ اپنے ہی ایک جیسے آپ نے بگننگ میں کہا کہ ان کو یہ عادت بھی ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں ہے, یہ وہ نصیب والی خواتین جو تھی وہ تو انہوں نے سفر کیا اور وہ ابھی بھی کر رہی ہیں. لیکن پھر کچھ ایسی بچیاں بڑی ہوئیں جنگ کے بعد جو مائیگریشن ہوئی, ہم نے دیکھا کہ رویے میں بہت چینج آیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہم ایک ریسرچ اسٹڈی کر رہے تھے اور مجھے وہ خاتون کہتی ہے, یہ تیرا میں تھا,
تو اس نے مجھے کہا کہ میں چاہوں گی کہ میری بیٹی تمہاری طرح پڑھ لکھ کے یونیورسٹی میں پڑھائے. مطلب یہ ہے کہ پہلے جو خواتین کہتی تھی کہ مجھے اس بیٹی کو بڑا کرنا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اپنے بیٹے کے لیے میں دلہن لے کے آؤں, تو اس نے کہا نہیں, میں اس کو پڑھا کے یونیورسٹی میں پروفیسر بنانا چاہتی ہوں یا یہ ڈاکٹر بنے. تو وہ جو رویے کی تبدیلی خواتین میں ہے, تو میرے خیال میں جو خواتین کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی بیٹوں کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈس کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں, پھر اپنے ارد گرد کے جتنے بھی مرد ہوتے ہیں ان کو بھی انفلوئنس کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ ایک ماں کے درجے میں اس کی پوزیشن پھر ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے, پھر اس کی سوچ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ نگیٹیوٹیز تو ہیں ہی اس کے ساتھ, لیکن کچھ پازیٹیو چینجز بھی آئیں. اور پھر ایسی بھی خواتین تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا ہے کیونکہ یہاں تو اب بجلی بھی ہے, اب آپ پھر کیوں واپس جائیں گے, وہاں تو بجلی بھی نہیں ہے, تو آپ یہاں تو گیس بھی ہے, ہمیں نئی لکڑیاں نہیں کے لیے پہاڑوں پہ نہیں جانا پڑتا ہے, یہاں آپ کو گیس مل جاتی ہے یا آپ کو تیل مل جاتا ہے جلانے کے لیے. تو کچھ چیزیں جو تھیں وہ اور ابھی وہ تھوڑی اویئر بھی ہے. میرے خیال میں آج سے 15 سال پہلے میں اکیلی بات کرتی تھی قبائلی اضلاع کے خواتین کے لیے, اور آج میرے خیال میں بہت سی لڑکیوں کے میں نام گنوا سکتی ہوں کہ جو ٹرائبل خواتین کے لیے بات بھی کرتی ہیں, نہ صرف قبائلی اضلاع کی خواتین کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے بات کرتی ہیں. تو وہ میرے خیال میں جب میں 15 سال پہلے جاؤں یا 20 سال پہلے, 20 سال بلکہ ڈال دیں, 20 سال پہلے جاؤں اور ابھی 20 سال کے بعد میں دیکھوں تو بہت سی چینجز آئی ہیں اور بہت سا فرق پڑا ہے. اب بہت سی بچیاں پڑھتی ہیں, یونیورسٹیز بھی جاتی ہیں, آپ کو ہر شعبے میں نظر آتی. ایک اور چیز میں کلیئر کرتی جاؤں, اگر میں 20 سال پہلے یونیورسٹی آئی تھی تو یہاں ہمیشہ ایک کلاس ڈفرینس رہا ہے. آپ کتنے آپ کی ایکسیسیبلٹی ہے اس کا بھی فرق پڑا ہے. تو ہم اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 20 سال پہلے میں یونیورسٹی آئی ہوں اور میں آج پروفیسر ہوں تو باقی کیوں نہیں ہیں. وہ ہمیشہ کلاس ایک فرق رہا ہے اور رہے گا. وہ ہمارے 400 مردان میں بھی رہا ہے, وہ ہمارے ثوابی میں بھی رہا ہے, وہ ہمارے سوات گنیر میں بھی رہا ہے. ہمیشہ ایسی خواتین شاید جو 50 پاکستان بننے سے پہلے پختون خواتین یونیورسٹیز گئی ہوں گی, وہ ان کی ایک کلاس کا فرق رہا ہے. تو ہم اس ایک خاتون کو اٹھا کے پوری پختون خواتین کے سٹیٹس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے ابھی کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری وہ پہلی خواتین ہیں جو یونیورسٹیز آئیں. جیسے میں کہوں گی کہ میرے ساتھ کچھ ہی یا مجھ سے پہلے کچھ ہی قبائلی اضلاع سے خواتین, اور اس وقت میڈیکل کالج میں لوگ زیادہ جانا پسند کرتے تھے نا, کیونکہ میڈیکل ایک پروفیشن الاؤڈ بھی تھا. تو ڈاکٹرنیاں ہیں بہت سی, لیکن اس طرح بات کرنا, آواز اٹھانا اور مختلف شعبوں میں آنا, وہ پھر بہت بعد میں یہ سب چیزیں آنا شروع ہوئیں. تو 25 سال پہلے والی قبائلی اضلاع میں رہنے والی خاتون اگر ڈاکٹر بھی تھی تو, اور آج جو 25 سال والی جو ینگ قبائلی اضلاع سے جو تعلق رکھتی ہے, اس میں اور ان لوگوں میں کے رویوں میں بہت فرق ہے. اور ہاں چینجز بھی آئیں. پہلے کچھ خواتین آتی تھی, پڑھتی تھی اور پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رہیں یا صحت کے شعبے سے وابستہ رہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سی خواتین ہیں. پہلے کچھ خواتین بات کرتی تھی, اب بہت سی قبائلی اضلاع سے ہیں جس پہ ہم بہت فخر بھی کرتے ہیں, اور وہ بہت بہادر بھی ہیں. وہ بہت سی ایسی باتوں پہ بات کر جاتی ہیں جو کہ میرے خیال میں
ہماری سے پہلے جنریشن والی کو تو یا سمجھ بھی نہیں تھی اور وہ نہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، 25 سال پہلے قبائلی اضلاع کے خاتون کا کردار اور آپ کی قبائلی اضلاع کے خاتون کا کردار میں آپ نے بڑے واضح فرق ہمیں بتایا ہے، اور بالکل اب کی خاتون شاید ان کا اس طرح استحصال نہ ہو سکے جو 25 سال پہلے ان کے بنیادی حقوق کا استحصال ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ہم اپنے ناظرین کی طرف ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس پوڈ کاسٹ کو اب میں کیا ہی کنکلوڈ کروں کہ خواتین کے ساتھ کیا کیا استحصال نہیں ہوا، ان کی بنیادی حقوق کا، جنگوں سے متاثر ہوئی، مائگریشن میں متاثر ہوئی، قبائلی رسم و رواج سے متاثر ہوئی، FCR جیسے قوانین سے متاثر ہوئی، لیکن اب امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، کیونکہ وہ خواتین اب ویسی نہیں رہی، ان کی کردار رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اب یہاں پر سیٹل ایریاز میں آ کر تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے، وہ آواز بھی اٹھا رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ کی بقول ایسی آواز اٹھا رہی ہے کہ شاید اس معاشرے کا کوئی اور فرد، یا میں اس کو اور بولڈ طریقے سے کہہ سکوں کہ مرد بھی ویسے سوالات نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو خواتین اپنے حقوق کے لیے، بلکہ خواتین سے ہٹ کر وہ انسانی حقوق پر بات کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے، اور ہمارے اگلے پوڈ کاسٹ کا انتظار کیجیے گا۔